بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گڈ مارننگ اسٹوڈنٹس، امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے 10th کلاس 1973 کا آئین۔ 1973 کے آئین کے اہم پہلو۔ اس سے پہلے کہ ہم 1973 کے آئین کے اہم پہلوؤں کو ڈسکس کریں، پہلے ہم لوگ یہ دیکھیں گے پاکستان میں دستور سازی کن مراحل سے گزری۔ 12 مارچ 1949 کو وزیر اعظم لیاقت علی خان نے قانون ساز ادارے میں ایک قرارداد پیش کی۔ قومی اسمبلی نے اس قرارداد کو اکثریت سے منظور کر لیا۔ اس قرارداد کو قرارداد مقاصد کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ قرارداد مقاصد کی منظوری کے بعد اس بات کا یقین تو ہو گیا کہ ملک کا دستور کن بنیادوں پر بنایا جائے گا، مگر آزادی کے فوراً بعد ہی پاکستان ایسے بے شمار مسائل کا شکار ہو گیا کہ دستور سازی پر بھرپور توجہ نہ دی جا سکی۔ سیاسی عدم استحکام اور نااہل قیادت کی وجہ سے حکومتیں تیزی سے تبدیل ہونے لگیں۔ پاکستان کا پہلا آئین 23 مارچ 1956 کو نافذ کر دیا گیا۔ 1956 کا یہ آئین، جو 9 سال کی انتھک محنت اور کوششوں کے بعد منظور ہوا تھا، مگر پاکستان کے مخصوص حالات اور سیاستدانوں کی باہمی چپقلش کی وجہ سے اور گورنر جنرل کی حکومتی معاملات میں بے جا منمانی نے آئین کو زیادہ دیر تک چلنے نہ دیا، اور 1956 کا یہ آئین 2 سال اور 7 ماہ تک نافذ رہا۔ جنرل محمد ایوب خان نے 1956 کا آئین 1958 میں منسوخ کر دیا۔ صدر جنرل محمد ایوب خان نے ملک کے لیے نیا آئین بنانے کے لیے ایک دستوری کمیشن قائم کیا۔ اس کمیشن نے اپنی سفارشات 1961 میں صدر کو پیش کیں۔ صدر نے ان سفارشات میں اپنی مرضی کی ترامیم کے بعد پاکستان کے لیے ایک نیا آئین تیار کیا، جسے 8 جون 1962 کو ملک میں نافذ کر دیا گیا۔ 25 مارچ 1969 کو جنرل آغا محمد یحییٰ خان نے حکومت سنبھال لی اور 1962 کے آئین کو ختم کر دیا، اور یحییٰ خان نے 1970 میں لیگل فریم ورک آرڈر کے تحت ملک میں عام انتخابات کرائے۔ ان انتخابات میں ذوالفقار علی بھٹو نے اکثریت حاصل کی، جس کی بنا پر ذوالفقار علی بھٹو نے 20 دسمبر 1971 کو صدر پاکستان اور چیف مارشل ایڈمنسٹریٹر کا عہدہ سنبھالا۔ ذوالفقار علی بھٹو نے اپنے دور حکومت میں 1971 سے 1977 کے دوران کئی معاشی اصلاحات کیں۔ ذوالفقار علی بھٹو نے 1973 میں ملک کو آئین دیا۔ اس آئین کے اہم پہلوؤں کی ہم آج وضاحت کریں گے۔ سب سے پہلے تو ہم یہ دیکھیں گے کہ آئین کہتے کسے ہیں۔ آئین بنیادی اصولوں کا وہ مجموعہ ہوتا ہے جس پر کسی ملک کے نظم و نسق کو چلایا جاتا ہے۔ اب ہم لوگوں نے جو آج دیکھنا ہے 1973 کے آئین کے اہم پہلو، کی ایسپیکٹس آف کانسٹیٹیوشن آف 1973، جو کہ آج کا ہمارا ٹاپک ہے۔ اس میں سب سے پہلا نمبر 1 ہے افتتاحیہ، یعنی کہ 1956 اور 1962 کے آئین کی طرح 1973 کے آئین میں بھی قرارداد مقاصد کو افتتاحیہ کے طور پر شامل کیا گیا۔ یعنی کہ قرارداد مقاصد کی جب ہم لوگ اہمیت دیکھتے ہیں تو اس میں یہ کہا گیا، قرارداد مقاصد کی ایک اہمیت یہ بھی ہے کہ آئندہ آنے والے ملک میں جتنے بھی آئین ہوں گے، ان آئینوں میں قرارداد مقاصد کو افتتاحیہ یا ابتدائیہ کے طور پر شامل کیا جائے گا۔ تو 56 اور 62 کے آئین کی طرح 73 کے آئین میں بھی قرارداد مقاصد کو افتتاحیہ کے طور پر شامل کر لیا گیا۔ قرارداد مقاصد میں کیا کہا گیا تھا؟ کہا گیا تھا کہ حاکمیت اللہ تعالیٰ کی ہوگی، اور عوام کے نمائندے اپنے جتنے بھی اختیارات کو استعمال کریں گے، ان تمام اختیارات کو وہ اللہ تعالیٰ کی ایک مقدس امانت سمجھتے ہوئے قرآن و سنت کی حدود کے اندر رہتے ہوئے ان اختیارات کو استعمال کریں گے۔ 1985 میں ایک ترمیم کے ذریعے قرارداد مقاصد کو 1973 کے آئین کا باقاعدہ حصہ بنا دیا گیا۔ نمبر 2 تحریری آئین تھا۔ 1973 کا آئین تحریری آئین تھا، یعنی ریٹن کانسٹیٹیوشن تھا۔
پہلے دساتیر یعنی پہلے آئینوں کی طرح 1956 اور 62 کے آئین کی طرح یہ آئین بھی تحریری تھا، جو 280 دفعات، 12 حصوں اور 6 گوشواروں پر مشتمل تھا۔ نمبر 3 ہے اس میں فیڈرل کانسٹیٹیوشن، یعنی کہ وفاقی آئین تھا۔ پہلے دساتیر کی طرح 1973 کے آئین میں بھی پاکستان کو وفاقی مملکت قرار دیا گیا ہے۔ وفاقی مملکت سے مراد آئین کے تحت وفاقی پاکستان 4 صوبوں، وفاقی دارالحکومت اور اس سے ملحقہ علاقے اور وفاق کے زیر انتظام قبائلی علاقہ جات اور صوبوں سے ملحقہ قبائلی علاقوں پر مشتمل ہے۔ نمبر 4 ہے نیم استوار آئین، سیمی ریجڈ کانسٹیٹیوشن، یعنی 1973 کا آئین جو ہے وہ سیمی ریجڈ کانسٹیٹیوشن ہے۔ اس میں ترمیم کا طریقہ، تبدیلی کا طریقہ نہ زیادہ مشکل ہے نہ زیادہ آسان ہے، یعنی اس میں تبدیلی کی گنجائش رکھی گئی تھی۔ یہ نہیں کہا گیا تھا کہ جو آئین بن گیا ہے اس میں تبدیلی نہیں کی جا سکتی، بلکہ اس میں تبدیلی کا کہا گیا تھا کہ لیکن یہ بھی کہا گیا کہ ترمیم کا طریقہ کار نہ زیادہ مشکل ہوگا اور نہ ہی زیادہ آسان ہے۔ اس کے لیے کہا گیا کہ قومی اسمبلی اور سینٹ کی تقریباً 2/3 اکثریت آئین میں تبدیلی کا حق رکھتی تھی، یعنی آئین میں ترمیم کی مجاز ہے۔ نمبر 5 ہے قومی زبان، نیشنل لینگویج کون سی ہوگی پاکستان کی؟ 1973 کے آئین کی روح سے اردو پاکستان کی قومی زبان ہوگی۔ 15 سال کے عرصے میں اردو کو سرکاری زبان کی حیثیت سے رائج کرنے کے انتظامات کیے جائیں گے۔ اس دوران انگریزی زبان بطور سرکاری زبان استعمال ہوگی، مگر آج تک ایسا نہ ہو سکا۔ نمبر 6 پوائنٹ ہے اس میں اسلامی آئین، اس آئین میں اسلامی کانسٹیٹیوشن، اس میں یہ بھی کہا گیا نمبر 1 کہ پاکستان کے آئین میں مملکت کا سرکاری مذہب اسلام قرار دیا گیا ہے۔ نمبر 2 صدر اور وزیر اعظم کے لیے مسلمان ہونا ضروری ہے۔ نمبر 3 پاکستان کا مکمل نام اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے۔ نمبر 4 اس آئین کا مقصد شہریوں میں اسلامی طرز زندگی کو ترویج اور ترقی دینا ہے۔ سود کے خاتمے کے لیے اقدامات کیے جائیں گے۔ ریاست زکوٰۃ اور اوقاف کو منظم کرنے کے لیے کوشش کرے گی۔ نمبر 7 ہے آزاد خود مختار عدلیہ، یعنی 1973 کے آئین میں آزاد عدلیہ کی ضمانت فراہم کی گئی۔ ججوں کو معقول معاوضہ اور ملازمت کا تحفظ حاصل ہے۔ عدلیہ کو انتظامیہ سے الگ کر دیا گیا۔ جج اپنے فرائض منصبی کو کسی خوف یا دباؤ سے آزاد ہو کر سر انجام دیں گے۔ نمبر 8 پارلیمانی آئین، پارلیمنٹری کانسٹیٹیوشن، 1973 کے آئین کے تحت قومی اسمبلی جو منتخب ہوگی، اس کے جو ارکان منتخب ہوں گے، اس کی مدت 5 سال مقرر کی گئی۔ ملک میں پارلیمانی نظام رائج کیا گیا۔ پارلیمانی نظام سے مراد ملک کا سربراہ صدر اور حکومت کا سربراہ وزیر اعظم ہوتا ہے۔ صدر کو قومی اسمبلی، سینٹ اور 4 صوبائی اسمبلیاں منتخب کرتی ہیں، جبکہ وزیر اعظم کا انتخاب قومی اسمبلی کی اکثریت سے عمل میں آتا ہے۔ نمبر 9 ہے سپرمیسی آف کانسٹیٹیوشن، یعنی آئین کی بالادستی۔ اگر کوئی شخص موجودہ آئین کو یعنی 1973 کے آئین کو غیر آئینی طریقے سے توڑے گا یا توڑنے کی کوشش کرے گا تو اس پر سنگین غداری کے الزام میں مقدمہ چلایا جائے گا۔ ہر صورت میں سپرمیسی آئین کو ہوگی۔ نمبر 10 ہے کون کون سے ادارے کام کریں گے؟ کانسٹیٹیوشن انسٹیٹیوشنز، آئینی ادارے۔ 1973 کے آئین میں مرکزی اور صوبائی مفادات اور معاملات کے تحفظ کے لیے آئین نے ایک ادارے بھی تشکیل دیے ہیں، مثلاً مشترکہ مفادات کی کونسل، قومی اقتصادی کونسل، قومی مالیاتی کمیشن، الیکشن کمیشن اور وفاقی محتسب وغیرہ۔ یہ ادارے آئین کی حدود کے اندر اپنے فرائض منصبی سر انجام دینے کے لیے کوشاں رہتے ہیں اور ملکی مفادات کو مقدم رکھتے ہیں، یعنی پریورٹی جو ہے وہ ملکی مفادات کو حاصل ہوتی ہے۔ نمبر 11 ہے اس میں 2 ایوانی مقننہ، یعنی 1973 کے آئین کے مطابق پارلیمنٹ 2 ایوانوں پر مشتمل ہوگی۔ ایوان بالا جسے سینٹ کہتے ہیں،
ایوان زیریں جسے قومی اسمبلی کہتے ہیں۔ سینٹ میں صوبوں کو مساوی یعنی ایک جیسی تمام صوبوں کو ایک جیسی نمائندگی دی گئی ہے اور وہ مستقل ایوان ہے جس کی مدت 6 سال ہے۔ ارکان کی تعداد 104 ہے۔ قومی اسمبلی کے ارکان کی تعداد 342 ہے، یعنی قومی اسمبلی 342 ارکان پر مشتمل ہے۔ پارلیمنٹ مجلس شورا کے کل ممبران کی تعداد 446 ہے۔ نمبر 12 لاسٹ پوائنٹ ہے اس کا، فنڈامنٹل رائٹس بنیادی حقوق۔ آئین میں شہریوں کو تمام بنیادی حقوق حاصل ہوتے ہیں۔ بنیادی حقوق کون سے ہوتے ہیں؟ آزادی تحریر و تقریر، آزادی انجمن سازی، یہ سب آزادی تقریر و تحریر جو ہیں یہ سارے جو ہیں وہ بنیادی حقوق ہیں، اور آئین میں شہریوں کو تمام بنیادی حقوق حاصل ہیں۔ پارلیمنٹ اور صوبائی اسمبلیوں کو بنیادی حقوق کے منافی کوئی قانون بنانے کی اجازت نہ ہوگی۔ اس میں بیٹے آپ لوگوں کا سوال نمبر 7 آپ کی بک کی پیچھے دیا ہوا ہے مختصر سوالات میں۔ 1973 کے آئین کو وفاقی آئین کیوں کہا جاتا ہے؟ ٹھیک ہے، اس میں جو ٹاپ پوائنٹ ہے نمبر 3 دیا ہوا وفاقی آئین والا فیڈرل آئین، وہ پوائنٹ جو ہے وہ آپ کا اس سوال کا آنسر ہوگا۔ اور لانگ کوسچن میں بھی تفصیلی سوالات میں بھی دیکھیں گے، سوال نمبر 7 دیا ہوا ہے کہ 1973 کے اہم پہلوؤں کی وضاحت کریں، اس میں آپ کے یہ 1973 کے 1 سے لے کے 12 تک سارے پوائنٹ آ جائیں گے۔ اس کے علاوہ بھی آپ لوگوں کو شارٹ کوسچن آ سکتے ہیں کہ 1973 کے آئین کی روح سے پاکستان کی قومی زبان کون سی ہوگی، نیم استوار آئین یعنی سیمی ریجڈ کانسٹیٹیوشن سے کیا مراد ہے، پارلیمانی آئین کسے کہتے ہیں، آئین کی بالادستی سے کیا مراد ہے، 2 ایوانی مقننہ کسے کہتے ہیں، 1973 کے آئین کے تحت اسلامی آئین کی دفعات بیان کریں۔ یہ میں نے آپ کو پوائنٹس میں بتائی ہیں 1 2 3 4 5 کر کے، تو آپ ان کو دیکھ لیں، اسی طرح سے یاد کیجیے گا، ساتھ ساتھ یاد کریں، یاد کرنے کے بعد ان کو لکھ کے بھی دیکھیں۔ تھینک یو بیٹے، اللہ حافظ۔